حجاج کرام ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد ناخن اور بال تراشیں گے یا نہیں تراشیں گے؟ کیونکہ حج کا احرام باندھنے سے پہلے ناخن بال وغیرہ صاف کرنا مستحب ہے، اور ایک دوسرا عمل بھی ہے کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد وہ اپنے ناخن بال وغیرہ نہ تراشیں جب تک کہ ان کی قربانی نہ ہو جائے۔ تو حجاج کرام کے لیے یہ مسئلہ کس طرح سے ہے، آج کی اس ویڈیو میں یہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا، اور اس ویڈیو کے آخر میں ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف بھی نشاندہی کی جائے گی۔ ایسے حجاج کرام جو حج تمتع کر رہے ہیں اور انہوں نے مالداری کی قربانی بھی کرنی ہے، اور ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد کسی بھی دن وہ حج کے لیے احرام باندھیں گے، 7 ذوالحجہ کو باندھیں گے یا 8 کو باندھیں گے، یا بعض حجاج کرام 6 ذوالحجہ کو یہ حج کا احرام باندھتے ہیں، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے وہ اپنے بال وغیرہ اور ناخن تراش لیں۔ اور جو حجاج کرام مالداری کی قربانی یعنی بقرہ عید کی جو قربانی ہے، یہ وہ قربانی ہے جو حج تمتع اور حج قران والوں پر جو دم شکر لازم ہوتا ہے اس کے علاوہ مالداری کی قربانی ہے۔ اگر ایسے حجاج کرام جو بقرہ عید کی یعنی مالداری کی قربانی نہیں کر رہے ہیں، وہ حج کا احرام باندھنے سے پہلے ناخن اور بال وغیرہ تراشیں گے، جس دن وہ حج کا احرام باندھیں گے، 6 تاریخ کو باندھیں، 7 تاریخ کو یا 8 کی صبح باندھیں، جب بھی وہ حج کا احرام باندھیں گے اس سے پہلے ان کے لیے مستحب ہے کہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ تراش لیں۔ یہ جو آخری مسئلہ ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ ان دو مسئلوں کی روشنی میں بعض دفعہ یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ تیسرے مسئلے کے اندر کمی کوتاہی پائی جاتی ہے، لوگوں کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ جو پہلے دونوں عمل بتائے ہیں حجاج کرام کے لیے، ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے یا حج کا احرام باندھنے سے پہلے ناخن بال وغیرہ تراشنے کا عمل، یہ مستحب ہے، بہتر ہے، افضل ہے، ثواب کی چیز ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ وہ حجاج کرام جو ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے ملک سے عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ جائیں گے اور مکہ مکرمہ جا کر عمرہ ادا کریں گے، یا مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں اور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آتے ہوئے انہوں نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر وہ عمرہ ادا کریں گے، یا مکہ مکرمہ سے باہر، حدود حرم سے باہر کسی بھی جگہ سے، جیرانہ سے یا مسجد عائشہ سے یا حدیبیہ سے، کسی بھی جگہ سے وہ عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ آتے ہیں ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد، یا طائف جاتے ہیں زیارات کے لیے اور طائف سے واپسی پر وہ عمرے کی نیت کر کے آتے ہیں، تو ایسے حجاج کرام کے لیے عمرہ کرنے کے بعد سر پہ حلق کروانا یا بال کاٹنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ وہ پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کے ذمے قربانی بھی ہے مالداری کی، اور انہوں نے اپنے لیے یہ عمل منتخب کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد ناخن بال وغیرہ نہیں تراشنے ہیں، تو عمرے کے بعد بھی وہ ناخن بال نہیں کاٹیں گے، بلکہ عمرے کے بعد ان کے لیے حلق کرنا یا قصر کرنا لازمی اور ضروری ہے۔